مجھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا کرنے کی ضرورت کا بیان ہو رہا تھا. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب جو حضرت کے بہت ہی منہ چڑھے خلیفہ تھے اور کسی کو حضرت کی مجلس میں اتنا بولنے کی تاب نہیں ہوتی تھی جتنا وہ بول لیتے تھے. تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا کہ محبت جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے ان کی جوتیوں میں جا پڑو، ان کی جوتیوں میں جا پڑو، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. تو تقوی کا حاصل بھی کیا نکلا کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کر لو، اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل ہوگا. یہ وہ نسخہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تعلیم یافتہ ہو، کوئی آدمی ہو، اس کو دین کی طرف، دین کے اوپر لانے کا اور تقوی اس کے میں پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 سلسلے جاری فرمائے ہیں ابتدائے آفرینی سے. ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ، یعنی ایک طرف کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور خاتمۃ الکتب قرآن کریم، اور دوسری طرف رجال اللہ، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اس کتاب پر عمل پیرا ہیں، ان کا ایک سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کرام علیہم السلام، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے رجال اللہ کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ عام طور سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم،